کہ زمین پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے، زمین پہ صنعت حق کا کمال دیکھا ہے، فلک پہ جذبہ الفت کا حال دیکھا ہے۔ ستاروں رکھ لوں تمہیں میں اپنی آنکھوں میں، ستاروں رکھ لوں تمہیں میں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا۔ ستاروں آؤ رکھ لوں تمہیں میں اپنی آنکھوں میں کہ تم نے میرے نبی کا جمال دیکھا ہے۔ اور یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، یہ زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی، جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی۔ ارے پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا، پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا۔ ارے خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی، خوشبو میرے نبی کے پسینے میں رہ گئی۔ اور نہ تخت و تاج شاہی نہ خزینے کی ضرورت ہے، نہ تخت و تاج شاہی نہ خزینے کی ضرورت ہے، مدینہ چاہیے ہم کو، مدینے کی ضرورت ہے، مدینہ چاہیے ہم کو، مدینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خوشبو کا سمندر آپ لے لو، کیا کروں گا میں؟ یہ خوشبو کا سمندر آپ لے لو، کیا کروں گا میں؟ ارے ہمیں تو بوند آقا کے پسینے کی ضرورت ہے، ہمیں تو بوند آقا کے پسینے کی ضرورت ہے۔ اور محبت ایسی دھارا ہے جو روکے سے نہیں رکتی، محبت ایسی دھارا ہے جو روکے سے نہیں رکتی۔ ہمیں تو پاک جیسے پاک سینے کی ضرورت ہے، ہمیں تو پاک جیسے پاک سینے کی ضرورت ہے۔ اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اور کبھی گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے، کبھی گنبد کبھی مینار کی یاد آتی ہے۔ ارے پڑھوں جو نعت تو سرکار کی یاد آتی ہے، پڑھوں جو نعت تو سرکار کی یاد آتی ہے۔ اور جب بھی بات ہوتی ہے نیک خاتون کی، جب بھی بات ہوتی ہے نیک خاتون کی، ارے فاطمہ زہرا تیرے کردار کی یاد آتی ہے، فاطمہ زہرا تیرے کردار کی یاد آتی ہے۔ اور حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، ارے شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ وہ یزید تھا جو ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، ارے حسین دنیا میں پھیلے ہیں روشنی کی طرح، حسین دنیا میں پھیلے ہیں روشنی کی طرح۔ آپ جانتے ہیں کہ نعت پڑھنا کس کی سنت ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور نعت سننا یہ نبی کائنات کی سنت ہے۔ تو میں بھی اپنا نام حضرت حسان بن ثابت کی لسٹ میں لکھنا چاہتا ہے، 2-3 اشعار پڑھنا ہوں، میں کچھ سماعت فرمانا، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی۔ نعت میں عشق رسول کب ہمارے اندر پیدا ہوگا کہ مسجد بنا کر تنہائی میں پھر نبی کی نعت پڑھی جائے دل سے، وہ اگر پڑھ لی تو انشاءاللہ آپ کے دل میں عشق رسول پیدا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہمیں پیسہ دیا جائے تو عشق رسول، ایسا کچھ نہیں، کہ وضو بنا کر تنہائی میں عشق رسول ہو تو پڑھنا، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ سماعت فرما لیں کہ دیکھیں گے نبی مجھ کو بھی رحمت کی نظر سے، دیکھیں گے نبی مجھ کو بھی رحمت کی نظر سے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سننا اچھا نہیں لگا؟ آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیا جائے
کہ دیکھیں گے نبی مجھ کو بھی رحمت کی نظر سے، ارے آئے گا بلاوا میرا سرکار کے در سے، آئے گا بلاوا میرا سرکار کے در سے۔ اور بہت ہی بڑا جذبہ فرمائیں کہ چلا گی اگر ہے تو چلو جانب طیبہ، چلنا گی اگر ہے تو چلو جانب طیبہ، کیوں کوئی سفر اچھا نہیں طیبہ کے سفر سے، کہ کوئی سفر اچھا نہیں طیبہ کے سفر سے۔ اور نبی کی یاد میں جلنا اس کی بات نہیں، جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے اس کا دل بھی جلتا ہے۔ اب دین بچا ہے کہ سماعت فرما لیں، اور دین ہمیں ملا کہاں سے، وہی سماعت فرمائیں کہ سرکار کے گھر سے ہی ہمیں دین ملا ہے، سرکار کے گھر سے ہی ہمیں دین ملا ہے، ارے یہ دین بچا بھی ہے تو سرکار کے گھر سے، یہ دین بچا بھی ہے تو سرکار کے گھر سے، دیکھیں گے نبی مجھ کو بھی رحمت کی نظر سے، آئے گا بلاوا میرا سرکار کے در سے۔ اور آخر سے سماعت فرما لیں کہ ایک عمر جو طیبہ کی جدائی میں جلا ہو، یعنی ایسی محبت نبی کی طیبہ کی یاد میں ہمیشہ تڑپتا رہا تو اسے دوزخ کی آگ جلا نہیں سکتی، جس کے دل میں عشق رسول ہے اسے دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ ایک عمر جو طیبہ کی جدائی میں جلا ہو، ارے کیسے بھلا جل جائے گا وہ نار سقر سے، سقر یہ بھی نام ہے جہنم کا، یعنی سقر نام ہے جہنم کا، جہنم ایک نام ہے، دوزخ بھی نام ہے، تو یہ کئی نام ہیں اس کے دوزخ کے۔ جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو ایک عمر جو طیبہ کی جدائی میں جلا ہو، ایک عمر جو طیبہ کی جدائی میں جلا ہو، ارے کیسے بھلا جل جائے گا وہ نار سقر سے، دیکھیں گے نبی مجھ کو بھی رحمت کی نظر سے، آئے گا بلاوا میرا سرکار کے در سے۔ دوسری بات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر نے کہا تھا کہ نعمت کے وقت کوئی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے وقت آپ کسی دنیا دار سے کام کرائیں گے آپ سے پیسے لے گا، آپ کچھ بھی کرائیں گے وہ کام آپ بھی پیسے ضرور آج کے ٹائم میں۔ اب ایک ماں کا دل کو سماعت فرمائیں کہ نعمت کے وقت کوئی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے وقت کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، اور یہ ماں کا جگر ہے لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے لہو اپنا پلا کر بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ اور شاعر نے کہا تھا کبھی غربت کراتی ہے کبھی دوری کراتی ہے، کبھی غربت کراتی ہے کبھی دوری کراتی ہے، ارے بہت سے کام ایسے ہیں جو مجبوری کراتی ہے، کبھی غربت کراتی ہے کبھی دوری کراتی ہے، ارے بہت سے کام ایسے ہیں جو مجبوری کراتی ہے۔ اور کون اتنی صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے، کون اتنی صبح گھر سے نکلتا ہے، اور یہ پیٹ کی آگ ہے جو ان سے مزدوری کراتی ہے۔ کون اتنی صبح، آپ نے دیکھا بیچارے کسان صبح ہی پہنچ جاتے ہیں،
مزدور اپنی مزدوری پہنچ جاتا ہے، مستری اپنے کام پہ پہنچ جاتا ہے، تو کون اتنی صبح گھر سے نکلتا ہے؟ اور یہ پیٹ کی آگ ہے جو ان سے مزدوری کراتا ہے۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ہر شخص جانتا ہے کہ ایک ماں نام کتنا پیارا ہے، ہر شخص جانتا ہے۔ اب میں قرآن سے بتاؤں، 15 پارہ ہے، 15 پارے کا 30 رکوع ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس پوری آیت کے مفہوم بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی جلدی سمجھ میں آ جائے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کا معاملہ کرو۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ کہ ماں باپ، ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک اگر آخر عمر تک پہنچ جائے، قرآن کہتا ہے اف تک نہ کہو، اف ولا تنہروا، انہیں اف نہ کہو، انہیں مت جھڑکو۔ آج ہم جائزہ لیں اپنا کہ جس ماں نے بولنا سکھا دیا، جس ماں نے چلنا سکھا دیا، آج بولتا ہے تو ماں سے زبان راضی کر رہا ہے۔ جس باپ نے بولنا سکھا دیا، جس باپ نے چلنا سکھا دیا، ارے قربان ہو جا اس باپ کے اوپر کہ باپ نے تیری خاطر، بچوں کی خاطر گھر سے نکلا کرتا تھا، دوسروں کی مزدوریاں، دوسروں کی نوکری کرتا رہا، اس لیے بچے خوش رہے، بچے میرے چہرے سے کھا پی سکیں، اور قربان ہو جاؤ اس ماں کے اوپر۔ ماں، آپ نے دیکھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کوئی لوگ پوچھتے ہیں کیا کس چیز کی بچے کی پیدائش ہوئی ہے؟ اگر کہتے ہیں لڑکی کی تو منہ سکھا دیتا ہے، منہ سکھا رہے لڑکی پیدا۔ اب سوچو لڑکی کا دل جب وہ بچپن سے کتنی سمجھدار رہتی ہے۔ لڑکی جب چھوٹی تھی تو جب پیدا ہوئی تو باپ نے منہ سکھا لیا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا ہونا چاہیے۔ لیکن اس نادان کو کیا پتا کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، اے پروردگار جب تو خوش ہوتا ہے تو اپنے بندے کو کیا عطا فرماتا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ جب میں خوش ہوتا ہوں تو اپنے بندے کو بیٹی عطا فرماتا ہوں، جب میں خوش ہوتا ہوں تو اپنے بندے کو بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں تم بیٹیوں کو برا مت سمجھو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں۔ سرکار نے بتا دیا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، میں بھی بیٹی والا ہوں۔ سرکار نے فرمایا جو اس کی 3 بیٹیاں ہیں وہ صحیح سے پرورش کر دے، صحیح جگہ نیک جگہ رشتہ کر دے، وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میرے ماں باپ اور قربان، یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں۔ سرکار نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں صحیح پرورش کر دے، صحیح جگہ نیک جگہ رشتہ کر دے، وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی کہا یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 1 بیٹی ہے اگر صحیح پرورش کرتا ہے تو سمجھ لو وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بیٹیاں کیا ہیں؟ یہ تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اب سوچو جب بیٹی چھوٹی ہوتی ہے تو باپ کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ ہیں پہلے اور ماحول بیٹیوں کا بیکار تھا، نبی کائنات علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے، آپ نے سنا ہوگا دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، صرف میں آپ کو جو ماں کی محبت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو ایک بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، تو محبت کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ بیٹے سے لوگ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اب قربان جاؤ جب باپ پردیس کے اندر ہوتا ہے، جب باپ پردیس میں ہو، بیٹی کو خبر ہوتی ہے کہ میرا باپ آنے والا ہے، میرا باپ آنے والے ہیں، تو بیٹے سے زیادہ خوشی بیٹی کو
हवा होती है। बेटी खुश हो जाती है कि मेरे अब्बा आने वाले हैं, मेरे पापा आने वाले हैं, मेरा पूजी आने वाले हैं। अपने अपने अल्फाज से बेटी बाप को याद कर रही है। बेटा इतना खुश नहीं होता है जितनी बेटी हुआ करती है। अब सोचो बेटी छोटी है, बेटा छोटा है। अब क्या होता है, बेटी रात में सोती नहीं है। क्यों? कि कल सुबह मेरे पापा आने वाले हैं। इतना खुश हो जाती है। आपने देखा होगा कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से बेटियां करती हैं। बेटियां देखा होगा आपने, जितना बेटियां चिपकी रहेंगी बाप से, बच्चे थोड़ा समझदार कर नहीं चिपकेंगे वो। अब कुर्बान हो जाओ, जब बाप दरवाजे पर आता है, दरवाजा खटखटाया तो बेटा नहीं आता, पहले बेटी आया करती है। और बाप बच्चों के लिए कुछ सामान खाने पीने का जरूर लाता है। लाता कि नहीं आता है? अब लेकर आता है। बेटा भी रोता हुआ आ रहा है, बेटी भी रोती हुई आ रही है। अब बाप क्या करता है कि बेटी को नजरअंदाज कर देता है, बेटी को छोड़कर बेटे को कलेजे से लगाने लगता है, बेटे को चूमने लगता है और बेटे को चीज अता फरमा देता है। अब सोचो वो बेटी जो तेरा रात से इंतजार कर रही थी, वो बेटी जो तेरा इंतजार में रो रही थी, कल मेरे पापा आने वाले हैं, कल मेरे अब्बा आने वाले हैं, उस बेटी को तुमने छोड़कर बेटे को अता फरमा दी, तो बेटे के दिल पे क्या बीती होगी, बेटी के दिल पे क्या बीती होगी। लेकिन बेटी ने फिर सब्र कर लिया। बेटी सब्र कर लेती है, चलो पापा बैठेंगे, तब हो सकता है मुझसे मोहब्बत से बात कर ले। अब होता क्या है, बाप अपने बेटे को लेकर बैठ जाता है, बेटी करीब पहुंच जाती है, काश बाप अब मोहब्बत से बोल जाए, मेरा बाप अब मुझसे प्यार से बात कर ले। लेकिन बाप क्या कहता है, पानी लेकर आओ। बेटा भी तो पानी ला सकता था, बेटा भी पानी ला सकता था, लेकिन बेटी सब्र के मेरे बाप ने पानी मंगाया है, बेटी पानी लेने चली जाती है। अब सोचो बच्ची घर के ताने बर्दाश्त कर रही है, जो बेवकूफ हो रही है उसको भी बर्दाश्त करती है। अब जवान हो जाती है, अब कहीं शादी का प्रोग्राम रखा है। अब सोचो कोई अपनी बेटी को अच्छा दहेज दे दे, अच्छा सादो सामान दे दे, तो बाप के दिल में खुशी नहीं होगी, मैं भी अपनी बेटी को ऐसा सामान दूं। बाप जरूर सोचेगा। अब बाप हरी होता है जब किसी के यहाँ उसने दहेज देख लिया तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, घर पहुंच जाता है। बेटी ने बाप के चेहरे को देखा, जब बाप के चेहरे को देखती है तो समझ जाती है बाप क्यों रो रहा है। बेटी पूछती है, अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं, क्या परेशान, किस चीज ने आपको परेशान किया है? तो बाप कहता है बेटी कुछ नहीं, लेकिन बेटी वो होती है कि बाप की नफरत के बताते कि बाप क्यों रो रहा है। बेटी समझ जाती है। अब सोचो जब बाप रोया होगा बेटी को दहेज देने के लिए, बेटी समझ गई होगी तो कमरे में जाकर बेटी नहीं रोई होगी, जरूर बेटी की आंखों से आंसू निकले होंगे, जरूर बेटी रोई होगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने बाप के आंखों में आंसू देख लिए। बाप कितना ही माँ बाप के लिए बेटी कितना ही कुछ कह दे, बाप बेटी कितना कुछ कह दे, लेकिन बेटी हमेशा बर्दाश्त करती रहती है। जब हम अपनी बेटियों को नहीं समझते हैं, अपनी बेटियों की क्या नहीं करते हैं, तो अल्लाह पाक हमारे बेटे की बहुओं को हमारा दुश्मन बना देता है। तो बेटियां जो होती हैं वो जन्नत का टिकट हुआ करती है। अब सोचो जब बेटी जवान होगी, अब क्या होता, पड़ोसी कहते हैं अरे बेटी की जवान हो गई, शर्म नहीं आ रही। होता तो ऐसा है जितनी तकलीफ माँ बाप को नहीं होती उससे ज्यादा तकलीफ पड़ोसियों को होती है, जिससे ज्यादा तकलीफ घर वालों को पड़ोसियों को। तुम्हारी बेटी जवान हो गई, बाप घूम रही थी, मोहब्बत से समझा दें। अगर कोई जगह ऐसा हो रहा है तो इस्लाम ने अंदाज दिया है, इस्लाम ने तरीका सिखाया है, नबी ने तरीका सिखाया है, नबी ने पर्दा सिखाया है। जब तुम अपनी बेटियों की सिखा करो तो बेटी नबी पाक की शहजादी ऐसे रहा करती थी, नबी की बेटी ऐसे नमाज पढ़ा करती थी। अपनी बेटियों को बताओ कि जब नबी की शहजादी अली की बीवी हुसैन की माँ जब नमाज पढ़ने खड़ी हो जाया करती थी तो मस्जिद से हजरत बिलाल अजान देना शुरू कर देते थे। तो फातिमा ज़हरा रब की बारगाह में दुआ करती थी, ऐ मालिक कैसे तूने छोटी छोटी रातें बनाई है,
جاتی ہے. اور جب بھی بات ہوتی ہے نیک خاتون کی, جب بھی بات ہوتی ہے نیک خاتون کی, ارے فاطمہ زہرا تیرے کردار کی یاد آتی ہے. جب بھی بات ہوتی ہے نیک خاتون کی, فاطمہ پڑھ کے جو پہلے سورہ یاسین چوڑیاں, اور جب فاطمہ زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی, جب فاطمہ زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی, ارے جھوم کر کہتی تھی آمین چوڑیاں, جھوم کر کہتی تھی. سورہ یاسین چوڑیاں جب فاطمہ زہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی, ارے جھوم کر کہتی تھی آمین چوڑیاں, جھوم کر کہتی تھی آمین چوڑیاں. اب سوچو بچی جوان ہو جاتی ہے, گھر کے اندر بھی پریشانی جھیلی, صبر کرتی رہی. اب شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کے گھر پہنچ جاتی ہے. شوہر کے گھر پہنچ جائے, اب ہوتا کیا ہے, اگر ساس صحیح مل گئی تو بھی ٹھیک ہے, تو اچھی بن رہی ہے. یہ ساس کے کہنے میں چلتی رہی تو بہت بڑھیا ہے. جہاں ساس کے خلاف کام کر دیا یہ بہت صحیح نہیں ہے. جب دیکھو ساس نبی پاک کی شہزادی کا کردار اپنائے گی تو بیوی بھی شہر بانو جیسی ہوگی. جب ماں فاطمہ جیسی ہو تو بہو بھی شہر بانو جیسی ہوتی ہے. شہر بانو کس کا نام ہے؟ حضرت امام علی مقام کی بیوی کا نام ہے, سب جانتے ہیں ماشاءاللہ. اب سمجھ لو اگر بیوی صحیح چل رہی تو ٹھیک ہے, لیکن وہاں پریشانی جھیل رہی ہے. شوہر ٹھیک ہے تو اچھا ہے, شرابی ملے گا تو زندگی خراب. اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک بیٹیوں کی نصیب اچھے فرمائے, بیٹیوں کو نیک رشتے عطا فرمائے. اب ہوتا کیا ہے, جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاند سا بیٹا اس کے گود میں ڈال دیتا ہے تو جتنی پریشانیاں جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں بچے کی صورت دیکھ کر بیٹی سب بھول جاتی ہے, سب بھول جاتی ہے. بچے سے محبت شروع کر دیتی ہے, بچے سے پیار شروع کر دیتی ہے. اب بچہ سمجھدار ہو رہا ہے, ماں سے پیار کر رہی ہے. شاید نے کہا تھا کہ مجھے محبت ہے, اپنے ہاتھوں کی سب انگلیوں سے نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا. مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی سب انگلیوں سے نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا. اب سوچو بچہ بڑا ہو رہا ہے, ماں کے ارمان جاگ رہے ہیں, ماں خوش ہو رہی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے, میرا بیٹا بڑھاپے کا سہارا بن رہا ہے, میں بھی اپنے بیٹے کی شادی کروں گی. بیٹا جوان ہو جاتا ہے, بیٹا بڑا ہو جاتا ہے, اس کے لیے چاند سی دلہن بھی دیکھ لیتی ہے. چاند سی دلہن ایک بار کیا آپ نے وہ سنا ہوگا, وہ ماں کا دل نکال لیتا ہے. وہ سنے یاد آ گیا ٹائم کتنا ہو گیا, اور یاد ہے 5 منٹ اور, تو سمجھ لیجیے درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد نبی رمی والہ السلام. جب بچہ جوان ہو جاتا ہے ماں خوش ہو جاتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے چاند سی دلہن لے کر آؤں گی, اس کا گھر بساؤں گی. کیوں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا, میرے بڑھاپے کی آڑ ہے یہ. اب شادی ہو جاتی ہے. اب بیٹا پہلے تو ماں سے بہت زیادہ بولا کرتا تھا, 1 گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھا کرتا تھا. بیوی آ گئی, اب ماں سے بولنا کم کر دیا. جو چیز آ رہی ہے پہلے گھر میں لے جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی بیوی سے محبت مت کرو, محبت تو نبی نے بھی کی تھی, محبت تو علی نے بھی کی تھی, محبت تو تمام اولیاء کرام نے کی تھی. اب محبت تم بھی اپنی ماں سے کرو. تو ہوتا کیا ہے, سامان لے کر آتا ہے. کون سا سامان؟ کوئی پھل فروٹ اپنے کمرے میں ڈائریکٹ لے جائے گا. ڈائریکٹ لے گیا, کیا ماں نے نہیں دیکھا ہوگا؟ جب ماں نے دیکھا ہوگا تو ماں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی. ارے وہ ماں جب بچپنے کے اندر تیرے باپ کچھ لے کر آتے تھے, تیری ماں کو کھانے کے لیے دیتے تھے, تو ماں اس کو رکھ دیتی تھی کہ جب میرا بیٹا مانگے گا تو اس سے عطا کرنا. ارے قربان جاؤ حضرت عائشہ پر, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ
نہیں جتنے بچے ہوں. تو حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے اس عورت کو میں نے 3 کھجور عطا فرمائی. کتنی؟ 3 کھجور حضرت عائشہ نے عطا فرمائی. تو اس عورت نے 1 کھجور اپنے پاس رکھ لی, ایک اپنے بیٹے کے بچوں کو دی, ایک دونوں بچوں کو بانٹ ماں نے ہاتھ میں رکھی. اب بچوں نے کیا کرا, بچوں کا مزہ کوشش تو جلدی سے کھا لیتے ہیں وہ, اور بعد میں کیا ہوا جب بچوں نے جلدی سے کھا لی, اب ماں کھانے جا رہی تھی, یعنی بچوں نے ماں سے پہلے کھا لی. جیسے ہی ماں نے وہ کھجور اپنے منہ کی طرف کی, بچے ماں کا منہ تکنے لگے. جب ماں کا منہ دیکھنے لگے, حضرت عائشہ بیان فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے ماں نے اپنے منہ کی طرف کھجور کو کیا تھا, تو بچے نے جب منہ دیکھا تو ماں کے دل کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے بچے منہ دیکھیں اور ماں کو کھا لے. وہ عورت نے اپنی کھجور کے 2 ٹکڑے کیے, اپنے بچوں کو عطا کیا. ارے وہ ماں جب تو پیدا ہوا تھا تیرے ہنسنے پہ ہنستی تھی, وہ ماں جب تیرے پیٹ میں درد ہوتا تھا تو بول نہیں پاتا تھا, لیکن ماں تیری بات سمجھ آیا کرتی تھی. اب سوچو ماں ایسی تھی, وہ چاہتی تو بچپن میں تجھے نمک چٹا کر مار سکتی تھی, لیکن ماں نے ایسا نہیں کیا. شاعر نے لکھا تھا کہ جب ماں روتی ہے تو جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دل نکلتا ہے, جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دل نکلتا ہے, اور جب ماں روتی ہے تو زمزم نکلتا ہے.